بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ درود پاک ماہ ربیع الاول کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کی غیبی مدد ملتی ہے اور انسان پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، نہ ذہنی سکون ہے نہ جسمانی سکون ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور پاک کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی اس درود پاک کے فیض برکات حاصل کر سکیں۔ اللہ والو، جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو دن جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گی، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق کی تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج بہت ہی مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ یہ درود پاک ہے، اور میں نے الحمدللہ اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ باقی وظائف اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں، اور اس درود پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اللہ والو، دور حاضر میں ہر انسان پریشانی، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے دوچار ہے، بلکہ مصائب اور آلام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہے کہ جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دور حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ایسے حالات بھی دیکھنے میں ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دیتی ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں بتانے لگی ہوں اسی تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس ساری کائنات کو حضور کے لیے بنایا۔ تو جب آپ آج حضور پر درود پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹ آئیں، اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھے، اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، نور آئے گا، اور ہر طرف سے روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائیں گے، نبی کا ساتھ مل جائے گا جب یہ درود پاک پڑھیں گے، نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آپ بھی اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے، اور اگر وہ غسل کر لے
تو یہ سب سے اچھا ہے، اور پاک صاف کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے جوان، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کے نصیب بدل جائیں، اور اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک لازمی پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، اس لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی۔ جب حضور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا، صبح کی ابتدا ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ رات جب ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا، اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمایا، اور پیر کا دن تھا۔ محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اندر آئے، کہ حضور کی رات کو ولادت ہو، تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی ان کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا کہ میرے اندر ہوتا کہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جاری ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی، تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں، دن کو بھی برکتیں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، اور اسی سہانی رات کے اندر اور اسی سہانی دن کے اندر کیسا عالیشان دن ہوگا، کیسی وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہو گئی ہوں گی، اور کیسا ماحول ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، حضور کی ولادت ہوئی ہوگی۔ کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، کیا ہی مقدر والے ہیں، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو میں بتاتی رہوں گی۔ آپ نے درود پاک کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بہتر ہے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ درود پاک پڑھیں اور ایسے ہی باوضو پڑھ کر سو جائیں۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے، حضور کے روزے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس درود پاک کو آپ خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھیں۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج رات سے ہی شروع کر لے، آج پہلا دن ہوگا، رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے اور صرف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ربیع الاول کا پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کر سویا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے اور سن بھی لے۔ وہ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی
صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر سا درود پاک ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے اپنے دوست، رشتہ دار، احباب کو بھی یہ ضرور پہنچائیں۔ صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری کرے گا۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر کھل کر سنور جائے گا۔ ناظرین، چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو غنیمت سمجھیں۔ آپ کے دوست، احباب، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سے کہیں کہ یہ چند دنوں کی تو بات ہے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کو رب کائنات کی بارگاہ سے پورے سال کے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دے کر کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل شرف سے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہے تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا جو محفل میں کیے یا جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم کر دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔